السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم بک استعین ولک استکین ومن کلامک استہدی وبکمال رسولک اقتدی، وصلی وسلم علی خیر البریہ واحسن سجیہ وآلہ خیر آل ما طلع ہلال ولمع آل بالغدو والآصال۔ محترم سامعین اکرام، غیر مقلد حضرات فقہ حنفی کے مسئلے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور عوام کے اندر یہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر کتے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ حالانکہ دوستو بات ایسی نہیں ہے اور مسئلہ ایسا ہے نہیں، یہ تو غیر مقلدوں کے پرخوں کی عادت غلیظہ اور فطرت غلیظہ ہیں کہ یہ ادھوری عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، عبارتوں کے مفہوم میں مخالف نکالتے ہیں اور عوام کو ورغلاتے ہیں، دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی گندی فقہ ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو فقہ حنفی کا یہ مسئلہ بھی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں گے اور غیر مقلدوں کی اچھی فقہ کے کچھ مسائل بھی آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ در مختار کی عبارت کے اوپر اعتراض ہے۔ در مختار جلد 1 صفحہ نمبر 177 پر لکھا ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ کتے کو اگر کوئی گود میں اٹھا لے تو نماز ہو جائیں گی۔ یہ اعتراض غیر مقلد کا ہے، لیکن اصل عبارت ایسی نہیں ہے۔ اصل عبارت اس طرح سے ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے، اور غیر مقلد نے جو عبارت پیش کی ہے اس کے اوپر ایک عبارت ہے اور اس کے نیچے ایک عبارت ہے۔ اوپر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کتے کے ظاہری بدن کے اوپر کوئی نجاست نہ ہو اور کوئی اگر اس کتے کو نماز کی حالت میں اٹھا لے تو نماز ہو جائے گی۔ اٹھا لے کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں، اگر کوئی اٹھا لے تو نماز ہو جائے گی۔ اور نیچے علامہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ کتے کو اٹھا بھی لیا تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کتے کے منہ کو باندھا ہے یا نہیں باندھا ہے۔ اگر اس کتے کے منہ کو باندھ دیا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور باندھا اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ آپ پہلے کتے کے مسائل کو سمجھیے، انشاءاللہ پھر آپ کو میں یہ مسئلہ بھی سمجھاؤں گا اور غیر مقلدوں کا دھوکہ بھی سمجھاؤں گا۔ اصل اختلاف علماء کا اس مسئلے میں ہے کہ ذات کتا پاک ہے یا ناپاک۔ غیر مقلدوں کو کتوں سے بڑا عشق ہے۔ کیا ہے؟ بڑا عشق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ غیر مقلدوں کو کتوں سے کتنا لگاؤ ہے، پر یہ سمجھتے ہیں کہ کتا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ کتا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ناپاک ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ائمہ ثلاثہ میں سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 اماموں کے نزدیک کتا ناپاک ہے اور کتے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دوسرا مسلک آپ کو بیان کرتا ہوں، امام مالک، امام اوزاعی، اصحاب ظواہر، نمبر 4 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات کے نزدیک کتا پاک ہے۔ کیا ہے؟ کتا پاک۔ اس میں امام بخاری بھی آ گئے۔ چل امام مالک کو تو چھوڑیے، اس لیے کہ امام مالک کی تقلید نہیں کرتے، لیکن امام بخاری تو ان کے سب سے بڑے سینئر اور سب سے بڑے ان کے پیشوا ہے نا۔ امام بخاری کا ان کے سر کے اوپر ہاتھ ہے نا۔ اب دیکھیے امام بخاری کے نزدیک کتا پاک ہے، اور طحاوی شریف کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے باب اصول القرب کے تحت کے اندر کہ اگر کوئی کتے کو کھا لے تو بکراہت کتے کا کھانا بھی جائز ہے۔ جیسے کہ جھینگا ہے، فقہ حنفی کے اندر جھینگا کھانا بکراہت جائز ہے۔ کیا ہے؟ بکراہت، اس لیے کہ اس کے سمندر کی مخلوق ہونے کے اندر جن سے سمک یعنی کہ مچھلی کی قسم سے ہونے کے اندر بہت اختلاف ہے۔ تو ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بھئی جھینگا کھا سکتے مگر بکراہت، ہمیشہ نہیں کھانا چاہیے، کبھی کبھار کھا لے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو امام بخاری، امام مالک، امام اوزاعی اور اصحاب ظواہر کا مسلک یہ ہے کہ کتا پاک ہے اور کتے کا گوشت بکراہت کھایا جا سکتا ہے۔ اب امام بخاری یہاں پر کتا پاک ہے، تو پھر غیر مقلد جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ اعتراض ان کے ہی سر کے اوپر جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ جا رہا ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، غیر مقلدوں کو عقل نہیں ہوتی، یہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ عقل سے پیدل۔ میں بھی آپ کو دلیل دیتا ہوں، امام بخاری کی دلیل۔ امام بخاری کی دلیل یہ ہے، کتاب الوضو کے اندر، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 172 اور 173 کے تحت امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا ہے کانت الکلاب تبول وتقبل
کانت الکلاب تبولو و تقبلو و تدبرو زمن فی المسجد زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ کانت الکلاب تقبلو و تدبرو، اور ایک روایت میں تبولو و تقبلو و تدبرو فی المسجد فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرشون شیئا من ذلک. میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. امام بخاری نے یہ روایت لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ کتے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر مسجدوں میں پیشاب بھی کرتے تھے اور آیا اور جایا کرتے تھے، آیا اور جایا کرتے تھے اور پیشاب بھی کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر اس کتے کے آنے اور جانے پر اور کتے کے پیشاب کرنے کے اوپر مسجد میں پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا تھا. اس سے امام بخاری نے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 140 پر لکھا ہے کہ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ امام بخاری کے یہاں پر کتا بھی پاک ہے اور کتے کا جھوٹا بھی پاک ہے. کتا بھی پاک ہے اور کتے کا جھوٹا بھی پاک ہے. آئیے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ہمارے یہاں پر کتا ناپاک ہے. اب غیر مقلدوں کو مغالطہ کہا ہوا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. در مختار کی اس عبارت پر انہوں نے اعتراض کیا ہے. وہاں پر لکھا ہے وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكَلْبَ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ. کیا لکھا ہے؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكَلْبَ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ. انہوں نے عربی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، یہ حوالہ دیتے اردو در مختار کا دیتے. میں آپ کو عربی سنا رہا ہوں. کیا ہے؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكَلْبَ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ. اور صحیح بات یہ ہے کہ کتا نجیس العین نہیں ہے. مغالطہ یہی پر ہو گیا. اب نجیس العین نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کتا ناپاک نہیں ہے، کتا نجس ہے. نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نجیس العین اور ایک ہوتی ہے نجس. کیا مطلب؟ نجیس العین جیسے کہ خنزیر، اور خنزیر کے نجیس العین ہونے پر قرآن شریف کی نص سے سری موجود. سورہ انعام اٹھا کر دیکھیے کیا ہے؟ وَلَحْمُ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور خنزیر کا گوشت یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجیس العین ہے. کیا مطلب؟ خنزیر کے بدن کا ہر جز، ہر ٹکڑا، اس کے بال، اس کی کھال، اس کی ہڈی، اس کا گوشت، اس کا تھوک، اس کا پیشاب، پاخانہ، ہر ایک چیز ناپاک ہے. آب زمزم کے پانی سے بھی اس کو غسل دوں گے اور دباغت کروں گے تو خنزیر کا جھوٹا اور خنزیر کا گوشت اور خنزیر کی کھال چمڑی وغیرہ پاک نہیں ہونے والی. اسے کہتے ہیں نجیس العین. اب آئیے نجس کہتے ہیں جیسے کہ کتا اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور، یہ کیا ہے؟ نجس ہے. نجس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسے ناپاک نہیں ہے کہ ان کو کبھی ان کے چمڑے پاک ہی نہیں ہو سکتے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ کتے کا گوشت تو ناپاک، کتے کی رال ناپاک، کتے کا پیشاب پاخانہ سب ناپاک، لیکن کتے کا ظاہری جو کھال ہے اور ظاہری جو چمڑا یہ پاک ہے زندہ کتے کی. اور ہمارے علماء احناف نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے البحر الرائق، علامہ ابن نجیم مصری جو کہ کٹر حنفی ہے. کون ہے؟ کٹر حنفی، علامہ ابن نجیم مصری. کتاب کا نام ہے البحر الرائق، یہ کنز الدقائق کی شرح ہے. علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الرائق کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 228 کے اوپر کیا کیا ہے؟ ہمارے علماء کا ایک فتویٰ اور اجماع نقل کیا ہے. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. فظہر من هذا كله ان طہارۃ العین لا تستلزم طہارۃ اللحم لان السباع طاہرۃ العین باتفاق اصحابنا. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما یہ رہے ہیں کہ جتنے بھی درندے ہیں ان کا ظاہری بدن کیا ہے؟ پاک ہے. اور اس پر ہمارے اصحاب کا اتفاق یعنی کہ اجماع ہے. کما نقلوا بعضهم مع ان لحمها نجس، جیسا کہ بعض علماء نقل کیا ہے کہ درندوں کا گوشت گرچہ ناپاک ہے لیکن ان کا ظاہری بدن یعنی کہ کھال اور بال یہ کیا ہے؟ پاک ہے. کب تک؟ جب تک کہ اس پر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو. آگے سنیے. فثبت بہذا، اس بات سے یہ ثابت ہو گیا، ما قدمناہ من ان الکلب طاہر العین،
کہ کتا کیا ہے، ظاہری طور پر کیا ہے، پاک ہے۔ وَلَحْمُهُ نَجِسٌ، اور اس کا گوشت کیا ہے، ناپاک ہے۔ وَنَجَاسَةُ سُورِهِ لِنَجَاسَةِ لَحْمِهِ، اور کتے کے جھوٹے کا اور لعاب کا، کتے کی رال کا ناپاک ہونا اس کے گوشت کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ السُّورَ يَتَوَلَّدُ مِنَ اللَّحْمِ، کہ جو تھوک جو ہوتا ہے نا، یہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو گوشت ناپاک، اس لیے کتے کا جھوٹا ناپاک، لیکن کتے کا جو ظاہری بدن ہے، یہ ظاہری بدن ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے۔ ہمارے علماء کا اس پر کیا ہے، اتفاق ہے۔ میں آپ کو دلیل بھی بتاؤں گا آگے انشاءاللہ، حدیث سے دلیل بتاؤں گا۔ لیکن بقیہ ہنا کلام وهو ان قولهم بین الجلد واللحم جلدۃ رقیقۃ تمنع تنجس الجلد باللحم مشکل۔ یہاں پر ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ کتے کا گوشت ناپاک اور کتے کی اوپر کی جلد پاک کیوں ہے؟ فرمایا کہ کتے کے گوشت اور جلد کے درمیان میں ایک رقیق، ایک پتلی چمڑی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پتلی چمڑی جو گوشت کو کھال سے الگ کرتی ہے۔ جب ظاہری کھال ہے نا، گوشت کو کھال سے الگ کرتی، بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ رقیق چمڑی ہوتی ہے، ایک رقیق چمڑا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہو گیا، کتے کا گوشت تو ناپاک رہا، لیکن کتے کے گوشت کی نجاست اس کے ظاہری بدن پر نہیں آئی۔ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي طَهَارَةَ الْجِلْدِ، پس یہ اس بات کا تقاضا رکھتی ہیں کہ اس کی جلد کیا ہو، پاک ہو، اس لیے کہ گوشت کا تعلق اس کی جلد سے بالکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے البحر الرائق، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 228، اس پر یہ وضاحت لکھی ہوئی ہے، اور بھی اس پر ہمارے فقہاء نے کلام کیا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو فقہ کا درس پڑھاؤں، آپ بس ایک شارٹ کٹ کے اندر سمجھ لیجئے کہ کتے کا گوشت، کتے کا لعاب، کتے کا خون ناپاک، لیکن کتے کا جو ظاہری بدن ہے، زندہ کتے کا، یہ کیا ہے، پاک ہے۔ ہم صرف کتے کے ظاہری بدن کو پاک بولتے، امام بخاری تو پورے کتے کو پاک بولتے اور کھانے کا حکم بھی دیتے۔ اب بناؤ ایک ویڈیو، لاؤ ابو زید ضمیر کو، طالب الرحمن کو لے کے آئیے، توصیف الرحمن اور ربانی میاں کو لے کر آئیے، اور بنائیے ایک ویڈیو کہ امام بخاری نے کتے کو پاک لکھا ہے، کتا کھاؤ، کتا پالٹی کرو، اس کے کیما اور کباب نکل گئے، شامی کباب بنا کر کھاؤ۔ دوستو مطلب آپ سمجھیے، فقہ کو آپ سمجھیے، فقہ کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ فرماتے ہیں حکمت کی باتیں ہم ہر کسی کو نہیں دیتے، کسی کو دیتے ہیں، اور جس کو حکمت کی باتیں دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو اللہ نے فقہ کو خیر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ خیر۔ اس پر میں آپ کو تو دلیل دے سکتا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ باب نہیں ہے، آپ پہلے کتے کو مسائل کو سمجھیے۔ اب چلیے ہم چلتے غیر مقلدوں کے گھر کی طرف۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے یہاں پر کتا ناپاک ہے، اور کتے کو نماز میں اٹھا کر پڑھنے کا مطلب یہ کہ کتے کا ظاہری بدن پاک ہے۔ اس پر دلیل میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا ارسلت قلبك المعلم فکل، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب تو تیرے شکاری کتے کو شکار پر بھیجے تو جب وہ شکار لے کے آئے تو شکار کو کھا لے۔ وَإِذَا أَكَلَ فَأْكُلْ وَإِذَا أَكَلَ لَا تَأْكُلْ، اور اگر کتے نے وہ شکار کو کھا لیا تب تو مت کھا۔ تو اگر کتا نجس العین ہوتا، کتا کیا ہوتا، نجس العین ہوتا، تو اللہ کے نبی کتے کے ذریعے شکار کرنے کا حکم کیوں فرماتے؟ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے۔ ہاں کتا نجس ہے، نجس العین صرف کیا ہے، خنزیر ہے۔ کیا ہے؟ خنزیر۔ چلیے اب میں آپ کو غیر مقلدوں کے گھر کی کیا کرتا ہوں، سیر کراتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، خود کی لنگوٹ پھٹی ہوئی ہے اور دوسروں کی پگڑیوں کو اچھالنے کو انہوں نے اپنا دین اور مذہب سمجھ لیا ہے۔ علامہ وحید الزمان حیدرآبادی، اب نام سن کے آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ غیر مقلد کہتے ہیں نا، وحید الزمان کون تھا؟ حنفی تھا۔ چلیے دیکھتے وحید الزمان حنفی کا اس قول سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وحید الزمان لکھتا ہے نظر الابرار کے اندر، جلد 1 صفحہ نمبر 20، کیا لکھتا ہے؟ دم السمک طاہر، کیا مطلب؟ مچھلی کا خون پاک ہے۔ دیکھیے کذل کلب، اسی طرح کتا، وریقہ، اور اس کی رال، عند المحققین من اصحابنا، ہمارے محقق اصحاب، محقق کسے کہتے ہیں؟ ایکسپرٹ، تحقیق کرنے والے، ایک دم ایکسپرٹ ہوتے ہیں شریعت کے، اس کو محقق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محقق کہتے ہیں، ماہر کہتے ہیں، ایکسپرٹ کہتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے وحید الزمان کہ ہمارے محقق اصحاب کے نزدیک کتا بھی پاک، کتے کی رال بھی پاک ہے، اور مچھلی کا خون بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب میں نے آپ کو احناف کا مسلک بتا دیا، احناف ناپاک کہتے ہیں، اور وحید الزمان کہتا ہے ہمارے اصحاب نے کہا کہ پاک ہے۔ تو پتہ چلا وحید الزمان کے اصحاب حنفی نہیں ہیں،
وحید الزما کے اصحاب حنفی نے کی کہ وحید الزما کہہ رہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے کہا ہے، تو ہمارے اصحاب اگر کہتے تو احناف کا مسلک ہونا چاہیے تھا کہ کتا پاک ہے، لیکن احناف کا مسلک یہ نہیں ہے۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وحید الزما حنفی نہیں تھا۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا ان المحققین من اصحابنا، تو من اصحابنا کے اندر امام بخاری آ جاتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری یہاں پر کتا کیا ہے پاک دلیل میں نے آپ کو کیا کر دیا، بتلا دیا۔ حوالہ ہے جلد 1 صفحہ نمبر 2، کتا پاک، کتے کی رال پاک اور مچھلی کا خون پاک۔ کون کہہ رہا ہے؟ وحید الزما۔ اب آئیے غیر مقلدوں کے 2 نواب زادے، 2 نواب جو جن کو غیر مقلد اپنا امام کہتے، ہم نے امام اعظم کو امام کیا تو بہت دکھ ہوا، بہت مرچی لگی، یہ اپنے نواب صاحب کو امام کہتے، امام نواب صدیق صاحب، صدیق حسن صاحب، اور دوسرے نواب ہے نور الحسن صاحب، عرف الجادی اور بدر الاحلہ صفحہ نمبر 10 کے اوپر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ کتا پاک ہے۔ یہ تقلید کر رہے ہیں کس کی؟ امام بخاری کی، اس لیے امام بخاری نے کہا ہے کہ کتا پاک ہے، تقلید امام بخاری کی کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ 2 لوگوں کا حوالہ ہوا۔ چلیے علامہ ابن حجر عسقلانی نے تعاقب کیا ہے امام شافعی کا، کیا کیا ہے؟ امام بخاری کا کیا کیا ہے؟ تعاقب کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں فتح الباری کی، کہ امام بخاری نے کتے کو پاک کہا تو تعاقب کس نے کیا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی۔ ابن حجر کون؟ ابن حجر وہ جن کے پاس سے فقہ حنفی کے اور فقہ کے سارے مسائل، اختلافی مسائل غیر مقلد چوری کرتے ہیں، کیونکہ شوافی کا اور احناف کا اختلاف ہے نا، اس اختلافی مسائل میں کیا کرتے ہو؟ احناف کے مسائل میں اختلاف کرنے کے لیے خود سے اختلاف نہیں کر سکتے، اتنی تو غیرت، اتنی تو عقل اور اتنی تو ان کے اندر فراست ہے نہیں کہ خود سے کیا کرے، اعتراض کرے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ علامہ ابن حجر سے کیا کرتے ہیں؟ چرا کر لاتے ہیں۔ چلیے علامہ ابن حجر نے کیا فرمایا؟ استدل به المصنف على طہارة سور الكلب لأنه ظاہرہ انه سقى الكلب فيه، کہ امام بخاری کے نزدیک کتا پاک ہے، اور امام بخاری کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، وہی جو کتے جو مسجد میں آیا جایا کرتے تھے۔ آگے فرمائے فاشار ان ذلك كان في الابتداء، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ بات ابتدائی زمانے کی تھی۔ ثم ورد الامر بتکریم المسجد، پھر مسجد کا اکرام کرنے کا حکم وارد ہوا، حتی من لغو الکلام، یہاں تک کہ مسجد کے اندر لغو کلام، دنیاوی باتیں کرنا بھی حرام ہو گیا۔ وبہذا يندفع الاستدلال به على طہارة القلب، اس وجہ سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے امام بخاری کا کہ کتا پاک ہے۔ خود علامہ ابن حجر نے امام بخاری کیا کیا؟ تعاقب کیا ہے۔ چلیے اب فتاوی اہل حدیث کی طرف چلتے۔ فتاوی اہل حدیث جس کو مرتب کیا ہے ابو الحسنات علی محمد سعیدی، جو کہ محتمم ہے جامعہ سعیدیہ خانوال ضلع ملتان پاکستان کے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191، 191 کیا فرماتے ہیں؟ کسی بھی جانور کو چاہے کتا ہو، بلی ہو، مرغی ہو، ہاتھوں میں اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ جائز نہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا لکھ رہے؟ کسی بھی جانور کو چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو، مرغی ہو، ہاتھ میں اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ کون لکھ رہا ہے؟ فتاوی اہل حدیث، مطلب یہ بہت سارے علماء کے فتاوی ہے جو اس کتاب کے اندر جمع ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 191 ہے، اور پاکستان سے ایک اخبار نکلتا تھا اخبار اہل حدیث، اس کے دسمبر کے شمارہ نمبر 122 میں بھی یہ مسئلہ انہوں نے چھاپا تھا، پیپر کے اندر بھی چھاپا تھا یہ مسئلہ باقاعدہ۔ چلیے اب میں آپ کو غیر مقلدوں کی اچھی فقہ بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ یہ کہتے ہیں نا فقہ حنفی گندی فقہ، اب میں ان کو اچھی فقہ بتاتا ہوں۔ منی کیا ہے؟ پاک یا ناپاک؟ منی کیا ہے؟ پاک یا ناپاک؟ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے فقہ محمدیہ۔ کیا ہے؟ فقہ محمدیہ۔ فقہ محمدیہ صفحہ نمبر 48 پر لکھا ہے کہ منی پاک ہے، اور ایک قول کے مطابق کھانا بھی جائز ہے۔ یہ غیر مقلدوں کی اچھی فقہ ہے۔ آگے چلیے خنزیر کی عظمت۔ علامہ وحید الزما، وہی وحید الزما جو کہتا ہے کہ ہمارے اصحاب کے یہاں پر کتا کیا ہے؟ پاک ہے، اور اصحاب سے مراد کون؟ امام بخاری۔ کنز الحقائق کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے، فرماتے ہیں خنزیر پاک ہیں، اور خنزیر کی ہڈی، پٹھے، کھور، سینگ، تھوتنی سب پاک ہے، سب پاک۔ خنزیر حالانکہ نص قطعی ہے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، سورہ انعام اٹھا کر دیکھ لیجئے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ ناپاکی، پلیدگی، خود اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے اور اعلان کرتے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، قرآن اور حدیث کا۔ آگے چلیے میں اچھی فقہ کی اور ایک مثال دیتا ہوں۔ بدر الاحلہ صفحہ نمبر 61 میں نواب صدیق حسن صاحب جو کہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ خنزیر کے حرام
ہونے سے اس کا ناپاک ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا. کیا لکھ رہے ہیں؟ بڑے مزے کا قیاس کر رہے ہیں. قیاس ابلیس سے عمل ہے نا. دیکھیے قیاس کیسا کر رہے ہیں. خنزیر کے حرام ہونے سے اس کا ناپاک ہونا ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ مال حرام، کہ مال اگر حرام بھی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. دیکھیے ان کی فقہ دیکھیے نا، ان کا قیاس دیکھیے. کہتے ہیں نا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ کیا تھا؟ ابلیس تھا. کیا تھا؟ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا. اب یہ قیاس کر رہے ہیں مال حرام یعنی کہ روپیہ، پیسہ. یہ کیا ہے؟ روپیہ. اب سمجھ لو یہ نوٹ 500 کی جو نوٹ ہے، یہ بینک کا انٹرسٹ جو ملتا ہے نا، یہ سود کی رقم ہے. کیا ہے؟ تو نواب صدیق حسن صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ سود کی رقم، یہ 500 روپئے کیا ہے؟ حرام ہے. یہ سود کا پیسہ کھانا جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. لیکن یہ ناپاک نہیں ہے، اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے. اسی طرح خنزیر گرچہ حرام ہے، لیکن حرام ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک نہیں ہے. ان کو یہ آیت نہیں تھی کہ سورہ انعام کی وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. یہ کیا تھی؟ غیر مقلدوں کی اچھی فقہ تھی. یہ اچھی فقہ کی تقلید کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اچھی فقہ کہتی. خود کی فقہ اتنی گندی ہے کہ اپنی گندی فقہ کو اچھا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں. اور فقہ حنفی کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ لعن طعن کرتے ہیں. حالانکہ ان کو فقہ حنفی سے ذرا سا بھی بیر نہیں ہے، ان کو ذرا سی بھی سمجھ نہیں ہے، یہ عقل سے اندھے. اب میں چیلنج کرتا ہوں، لائیے ابو زید ضمیر کو لائیے، امام بخاری کے اوپر ایک ویڈیو بنائیے اور اس کو اپلوڈ کیجئے نیٹ کے اوپر. ربانی میاں کو بلائیے اور توصیف طالب کو بلائیے اور کہیے اس سے کہ دیکھو امام بخاری نے کتے کو پاک کہا ہے. بناؤ ایک ویڈیو بناؤ اس کے خلاف. ارے آپ تو حق پرست ہو نا، حق کے دعوے دار ہو نا، حق کی اشاعت کرنے والے ہو نا، تو لگاؤ امام مالک کے اوپر فتویٰ. ارے احناف سے دشمنی کیوں؟ لگاؤ امام اوزاعی کے اوپر فتویٰ، لگاؤ اصحاب ظواہر کے اوپر فتویٰ، لگاؤ امام بخاری کے اوپر فتویٰ کہ امام بخاری نے کیا کہا ہے؟ کتے کو پاک کہا ہے. ہمارے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو دوستو مسئلہ صاف ہے. کتے کا گوشت، خون اور لعاب حرام ہے. لیکن زندہ کتے کا ظاہری بدن اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ اس کے ظاہری بدن کے اوپر کوئی ناپاکی نہ ہو. اور کتے کا منہ بھی کیا ہو؟ بند ہو. اگر کوئی کتا آ گیا مسجد میں اور کسی مصلی نے اس کو اٹھا لیا، یہ اتفاقی مسئلہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اتفاقی مسئلہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ تم نے کہا ہے کہ کتے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتے، تو اٹھا کر نماز پڑھو. باقاعدہ بحث میں بولتے، ڈیبیٹ جب ہوتی ہے تو بولتے ہیں تمہارے یہاں کتے کو گود میں نماز پڑھنا جائے تو کتا لے کے نماز پڑھو اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں کتا دو. اب میں کہتا ہوں، میں 2 مثالیں دیتا ہوں ان کی عقل کو ٹھکانے لانے کے لیے. میں 2 مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، مٹی کو میرے لیے کیا بنا دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے. اب زمین پاک ہے نا، تو غیر مقلد تو کھاؤ، زمین کو کھاؤ نا. مٹی کا شوربہ بناؤ، اس کو چکن چلی میں ڈالو، وہ چکن لالی پاپ میں ڈال کر ملا کر کھاؤ. کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. تو پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کھایا جائے. پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں. میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا بوسہ لیتے اور پھر مسجد کو تشریف لے جاتے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیوی کا بوسہ لینا وضو کے بعد یہ واجبات وضو میں سے یا فرائض وضو میں سے یا سنن وضو میں سے. عقل ہوتی نا، اعتراض نہ کرتا. اکثر اعتراضات یہ ناعقلی اور ناسمجھی کی بنا پر ہوتے ہیں. اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو غیر مقلدوں